بہن نے فرمایا کہ کوئی مریض ہے اور بستر پہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو استقبال قبلہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ایزیلی وہ کروٹ لے سکتا ہے، مثلا اس طرف اگر قبلہ اور کروٹ تھوڑی لے سکتا ہے تو اس رخ کر کے اشارے سے نماز پڑھے، اور اگر ایسا ہے اس میں ایک بلکہ افضل صورت یہ ہوتی ہے کہ کعبے کی طرف اس کے پاؤں کر دیے جائیں اور سر کو تھوڑا اونچا کر دیا جائے تو پھر چہرہ بالکل کعبے کی طرف ہو جائے گا۔ اور یہ استقبال قبلہ کرنا اگرچہ پاؤں بھی کعبے کی طرف ہے، اس معمولی سی بے ادبی کو نظر انداز کیا جائے گا اور قبلہ رخ ہونے کو فوقیت دی جائے گی اور اس طرح اس کو لٹا دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی حرکت اس کے لیے باعث ضرر ہے اور جس پوزیشن میں وہ لیٹا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے استقبال قبلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا قبلہ اس طرف ہے، ہاسپٹل میں اس طرف پاؤں ہیں، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، پیچھے ہے قبلہ، تو پھر جس رخ یہ ہے اسی رخ نماز پڑھ لیں، ان سے استقبال قبلہ ساقط ہوگا اور ایسی نمازوں کو بعد میں لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مجبور کو اس کی مجبوری کے مطابق شریعت کی زبان میں رعایت عطا فرماتا ہے تو بالکل اس کو رعایت حاصل ہوگی۔ فطر پڑھ لیے، وضو چھوڑ دیا، بغیر وضو کے پڑھ لیے اور بعد میں اس کو لوٹایا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے آپ کو کتنی ہی عادت پختہ ہو، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وطر کو پہلے پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ شہری زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے روٹین بدلتے رہتے ہیں اور بہت سارے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ ہماری وطر قضا ہو جاتے ہیں، اس لیے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں بہتر ہے۔ یہ نفس کو سستی پہ محسوس ہوتی ہے بعض اوقات کہ یار ابھی چھوڑ دو بعد میں پڑھ لیں گے، اور پھر بعد میں خطرے میں پڑ جاتے ہیں، پہلے پڑھ لیں بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ جب آپ نے وقت قلیل تھا تو اس کے لیے آپ کو تیمم کر کے آپ اگر پڑھ لیتے ایک قول کے مطابق تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بے وضو وطر پڑھنا اگر تو یہ وطر کو حقیر، نماز کو معمولی حقیر سمجھ کر تھا پھر تو کفر ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں تھا، بے خیالی میں جلدی سے بس پڑھ لیا کہ یار وطر ادا ہو جائے، تو کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اس طریقے سے کوئی عام آدمی خود اجتہاداً فیصلہ کر کے عبادات کو اختیار نہیں کر سکتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے پہلے سے تمام مسائل سیکھ لینے چاہیے کہ کبھی اگر میرے لیٹ آنکھ کھلتی ہے تو مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کہاں پہ مجھے یہ تیمم جائز ہے، کہاں تیمم جائز نہیں، چاہے نماز قضا ہو جائے، اگر تیمم سے نماز پڑھوں گا تو لوٹائی جائے گی کہ نہیں لوٹائی جائے گی، یہ سارے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں اور عاقل بالغ کو سیکھنا لازم ہوتے ہیں۔ لہذا جس نے بھی ایسا کیا، اور اگر وہ خاتون ہیں جو سن رہی ہیں جنہوں نے کویسچن کیا آپ ہی نے کیا تھا، تو تجدید ایمان، تجدید نکاح احتیاطاً کر لیں اور آئندہ مجتہدہ بننے کی بالکل کوشش نہ کریں، اس کے مسائل پہلے سیکھیں اور یہ بس ذہن میں رکھیں کہ بے وضو نماز کبھی بھی نہیں ہوگی، وضو آپ کو ضرور کرنا تھا۔ اب اگر نماز کی حقارت سمجھ کر کیا کہ ایسی کوئی ضروری کوئی ہے نماز کی وضو کروں، پھر تو کفر ہے، ورنہ کم از کم گناہ کبیرہ تو ضرور تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ ہالینڈ سے آیا تھا کویسچن، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں اس طرح ختم کراتی ہیں کہ 11,000 بادام، یعنی 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اتنی ہی تعداد کے بادام ہوتے ہیں، وہ پڑھیں گی اور جب پڑھیں گی تو کوئی درمیان میں بات نہیں کرے گا، اگر بات کر لے گا تو دوبارہ سٹارٹ کرے گا۔ جب یہ 11,000 مرتبہ پورا ہو جائے گا تو کوئی عورت ایک بادام اٹھائے گی اور منت مانتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہی ختم میں بھی کرواؤں گی۔ اگر اس کی منت پوری ہو گئی تو پھر اس پر بھی یہ لازم مانتے ہیں کہ 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص، 11,000 بادام پہ پھر وہی سلسلہ۔ کبھی ایک چیز لڈوؤں پر بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا، تو یہ بتائیے ایک باجی نے اس طرح باجی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی مخصوص انہوں نے ادارے کا بتایا، اس سے وابستہ ایک باجی تھیں، تو عورتیں ان کو دیکھ کے شروع ہو گئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سورہ اخلاص پڑھنا بھی جائز، بادام رکھنا بھی جائز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی عبادت کا وعدہ کرنا جس کو منت سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی جائز، لیکن یہ جو اہتمام کرنا اس طرح کا 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ کتنا لمبا ٹائم، کتنے گھنٹے اس میں لگیں گے؟ پھر باداموں کا تکلف، پھر ایک بادام اٹھا کر منت ماننا۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اصل دین سے ہٹا کر نہ قرآن کی بات کرو، نہ حدیث کی کرو، نہ فقہ کی کرو، نہ سیرت کی کرو، نہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف کی بات کرو، نئی نئی پھلجڑیاں ایجاد کر کے ان کو گھر کے اندر دے دو تاکہ اسی میں الجھے رہے ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلیں، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، سرکار نے فرمایا ایک روایت میں
کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک کتاب، دوسرا میری سنت، اور ایک روایت میں ایک کتاب اور دوسرا میری اطرت یعنی میری اولاد سرکار کی آل پاک، جو واقعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، یہاں یہ مراد ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں، یہ خرافاتیں، اس کو میں خرافات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل کہ جو ہمیں سنت سے دور کر دیتا ہے، کسی بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے سن رہی ہیں، ہالینڈ سے سن رہی ہیں، کہیں سے بھی، ان باجی کو ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ باجی شارعہ نہیں ہے، شارع علیہ السلام میرے نبی کریم ہے، شارع احکام حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن و حدیث کو فالو کریں، ان لوگوں کو چھوڑیں۔ اس طرح کی حرکات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اصل میں اپنا نام بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے شروع کیا تھا، کریڈٹ ہمیں ملے۔ اس سے بھی ایک حظ نفس حاصل ہوتا ہے کہ جی اس کا موجد کون ہے، فلاں فلاں، اس سے وہ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کوئی کارنامہ نہیں ہے آپ کا کہ اس کو ایجاد کر کے آپ ساری زندگی تعریفیں سمیٹتے رہیں۔ میدان محشر میں جب اس کا حساب دینا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ سنت کو اس سے دور کرنے میں آپ نے بڑا تعاون کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ اس طرح کی خرافات سے دور رہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے۔ باقی جو نہ مانے میدان محشر میں آپ خود جواب دے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے یا بہن نے پوچھا تھا کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے میرا ذہن مایوسی میں جکڑا ہوا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو شادی کو ہی اپنا دنیا کا شاید آمد کا، اپنی حیات کا مقصد بنا لے، واقعی اس کو مایوس۔ پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب، میرے 3 سوال تھے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا یا ہاتھ مطلب کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی اور گالی یا کوئی میوزک وغیرہ دے رہا ہو اور ہمارے کان میں آواز آ رہی ہو تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا یا نماز کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا وضو کا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور صاحب کی گالی وغیرہ دے رہا ہو یا کوئی میوزک وغیرہ سن رہا ہو اور میرے کان میں آواز آئے، جی ٹھیک ہے، تب کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، غیر مقدس جو سنتیں ہوتی ہیں اس میں تیسری رکعت جو ہوتی ہے اس کے بعد جو درود شریف اور رب اجعلنی دونوں پڑھنی ہوتی ہیں، خاص درود شریف پڑھنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مریض اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز کے لیے قبلہ کی سمت کا تعین کا کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کرتے ہوئے صحیح میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک چکر گنا ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یعنی کیا کیا انہوں نے؟ صفا سے مروہ کیا کیا؟ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کو ایک چکر گنا ہے۔ یعنی صفا سے چل کے پھر صفا پہ آ کے ایک چکر، یوں؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات مرغیوں کے انڈے پیدا ہوتے ہیں بغیر مرغے کے، وہ گرمی سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایسے انڈوں کا کھانا شرعاً کیسا ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، بس یہ ہے کہ اس سے بچہ نہیں نکلے گا، لیکن بہرحال وہ انڈا فی نفسہ ہی طیب ہے، حلال ہے، اسے بالکل کھانا جائز ہے۔ انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ انڈسٹریل لیول پر مرغیوں سے انڈے لینے کے لیے مرغیوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں انتہائی تنگ جگہوں میں رکھا ہوتا ہے اور مسلسل انہیں انڈے دینے پر مجبور کرتے ہیں، فیڈ دیتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اس پر 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا چیز یہ کہ جو چیز فی نفسی حلال ہو لیکن حصول کا طریقہ جانوروں پر شدید ظلم کی صورت پر مشتمل ہو تو ایسی چیز کا عوام کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عوام اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ پروسیس بھی جانے کہ کس طریقے سے چیز حاصل ہوئی ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ بات جانتی ہو کہ یہ میرے لیے طیب اور حلال ہے اور اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے، تو وہ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عوام پر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں، جو جانوروں پر اس طرح ظلم کر رہے ہیں یہ مزاج شرع کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دانہ پانی دو، یعنی چارہ اور پانی دو، یعنی بھوکا نہ مارو، اور فرمایا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ علماء نے اس کی توضیح بیان فرمائی کہ اس سے جانور کو وحشت پیدا ہوگی، اس تک کا شریعت خیال کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس چیز کا خیال نہیں کر رہا ہے تو وبال اس پر ہے، لیکن حاصل شدہ انڈے جو ہیں وہ خود طیب حلال فی نفسہ ہی، اور عوام کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ تحقیقات کرے، لہٰذا کھانا بالکل جائز ہے۔ دوسرے